اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم 46 دیکھیں گے، 146 آیت پارہ 2۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا قبول فرمائے۔ الذین جو ہے موصولہ ہے، حرف موصولہ، کسی پکارنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ الذین وہ لوگ جو آتیناہم عطا کی، ہم مطلب اٹیچ ضمیر ہے، ہم ان سب کو الکتابہ، یعنی کہ الذین وہ لوگ جو جنہیں کتاب عطا کی، یعرفونا، عرفہ یعرفو سے پہچانتے ہیں، ان کو، اس کو، یعنی کہ کس کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، کما جیسے کہ یعرفونا پہچانتے ہیں، ابناءہم اپنے بیٹوں کو، ہم یہاں بھی ابنا بیٹے ہیں، بیٹے کی جمع ہے، ابناءہم ان کے اپنے بیٹوں کو، وَإِنَّا اور ان میں سے، فریقاً ایک گروہ، یعنی کہ ایک گروپ ایسا ہے، منہم ان میں سے، لا یکتمون جو چھپاتا ہے، یعنی کہ ہائڈ کرتا ہے، الحق حق کو، وہم یعلمون جبکہ وہ جانتے ہیں۔ اب بات کس کی ہو رہی ہے؟ قبلہ رخ چینج کی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اب جو ہے کس کی طرف رک کر کے نماز کی جائے؟ بیت المقدس کی طرف نماز کر کے نہیں پڑھی جائے گی، اب بیت الحرم یعنی کہ خانہ کعبے کی طرف نماز کر کے رک پڑھی جائے گی، اور جہاں کہیں بھی تم ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی آیت میں فرما دیا تھا کہ جو ہے کون جھٹلائے گا، جو اہل کتاب ہیں وہ اس کو کبھی بھی نہیں مانیں گے، تم ان کے قبلے کو نہیں مانو، وہ تمہارے قبلے کو نہیں مانیں گے، نہ وہ ایک دوسرے کا آپس میں قبلے کو مانتے ہیں۔ اب دیکھیے ہر انسان جو ہے اپنی الگ ڈائریکشن میں ہے، الگ طریقے سے اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے۔ تو اور جو کوئی یعنی کہ اب ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم حق کو پہچان گئے، لیکن ہم پھر بھی کسی اور کے دین کی اتباع کریں، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے اس کے دین کو فالو کرنے لگ جائیں کہ میرے سے راضی ہو جائے گا، تو جان لو اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ہم نے اس سے پہلے آیت میں پڑھا تھا نا۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جو دیے گئے ہیں کتاب، یعنی کہ جن کے پاس آسمانی کتابوں کا علم ہوتا ہے، جو اہل کتاب ہوتے ہیں ہم سے پہلے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خالی ایسا تو نہیں خالی مسلمانوں کو آسمانی کتاب دی، اور بھی بہت سے ہیں ہم سے پہلے جنہیں اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں، جو آسمانی کتابیں پڑھتے تھے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کتابوں میں کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا پورا تھا، ان کا نام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، اور اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ ان کو ہنٹس دے رکھے تھے کہ ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، آخری نبی آئیں گے، تمام انبیاء یہ خوشخبری لیتے ہوئے آئے ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے تو نام بھی بتا دیا، سب کچھ ان کو بتا دیا کہ آخری نبی آئیں گے، میرے بعد جو ہوں گے وہ آخری نبی ہوں گے، ان کا نام احمد ہوگا۔ تو اس کے بعد وہ پہچانتے تھے۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے، قرآن نازل ہو گیا، تو اب جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گئے کہ اچھا یہ وہی نبی ہیں جن کے بارے میں ہماری کتابوں میں درج ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ ایسے پہچانتے ہیں کہ اس کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس قرآن کو، جیسے انسان جیسے اپنے بیٹے کو انسان جانتا ہے نا، اپنے بیٹے کو کون نہیں جانے گا کہ میرا بیٹا ہے، کتنی بڑی بھیڑ ہو اسے پتہ چل جائے گا یہ کہ ہمارا بچہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے یہ آخری نبی ہیں، وہ پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن حق کو کیوں جھٹلاتے ہیں؟ جلن کی وجہ سے کہ ہمارے اندر سے کیوں نہیں پیدا ہوئی ہے۔ پھر ان کے اندر وہ تھے بھی اللہ تعالیٰ کے نافرمان، ان میں سے ایک گروہ جو ہے چھپاتا ہے کس کو؟ حق کو، یعنی کہ ان کی کتابوں میں جو درج تھا اس حق کو چھپا لیتے ہیں، وہ اس حق کو ہی ہٹا دیتے ہیں جبکہ وہ جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں، ان کو پہچانتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک گروپ ایسا ہے۔ اب دیکھیے سب نے تو نہیں نہ چھپایا نا، سب نے، یعنی کہ سب نے کتاب پڑھی اور اس کو چھپا لیا۔ جو ان کے بڑے بڑے علماء تھے، بڑے بڑے جو تورات کو جانتے تھے، انجیل کو جانتے تھے، انہوں نے اس میں سے ان کا ذکر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو چھپا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ایک فریق ہے ان میں سے جو چھپاتا ہے حق کو، وہم یعلمون، اور جبکہ وہ جانتے ہیں۔ الحق، اب یہ کیا ہے؟ اب حق ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ اب کس کی بات ہو رہی ہے؟ قرآن کی بات ہو رہی ہے کہ ابھی جو ہے یہ قرآن کیا ہے؟ حق ہے۔ الحق من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فلا تو تکونن، تم میں سے جو کوئی بات نہیں مانے گا، بات نہیں مان، من الممترین، جھٹلانے والا ہوگا۔ اور حق وہی ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو حق ہے یہ تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے، جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، لہٰذا شک کرنے والوں میں ہرگز شامل نہ ہونا۔
فلا تو تکونن کا مطلب ہوتا ہے نہیں ہونا کسی یہ کیا ہے ایک تو ہوتا ہے کرنا اور ایک کسی کام کو نہیں کرنا. تو فلا تکونن تو ہرگز بھی تم یہ نہیں کرنا من الممترین یعنی کہ شک کرنے والا. ممترین کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز میں ڈاؤٹ ہوتا ہے نا کسی کو. اب بہت سا قرآن پڑھ رہا ہے لیکن قرآن پڑھتے پڑھتے اس کے من میں ڈاؤٹ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے نہیں نازل کیا ہے, ایسے بہت سارے کوشچنس ہمارے دماغ میں آتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ یہاں ہمارے ڈاؤٹ کو کلیئر کر رہے ہیں کہ اگر تم قرآن پڑھتے ہو تو وہی حق ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے, لہٰذا شک کرنے والوں میں ہرگز شامل نہ ہو جانا. یہاں اللہ تعالیٰ ایک تنبیہ کر رہے ہیں کس کو, جو ہم مومنوں کو, اسپیشلی سب کو, اہل کتاب کو بھی, کہ اب تم قرآن کے معاملے میں, پہلی کتابوں کے معاملے میں اس میں مت رہنا کہ یہ ایسے ہی اپنے آپ کسی نے گھڑ لی, یہ سب کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور ہرگز بھی مت ہونا شک کرنے والوں میں سے. اب بہت سو کی کیا شک ہوتا ہے, بہت سو کے من میں کیا ڈاؤٹ ہوتا ہے, اچھا ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے, ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے, اچھا قیامت آئے گی بھی یا نہیں آئے گی, اچھا دوزخ جنت ہے بھی یا نہیں ہے, یا پھر ہمیشہ کی بس یہیں کی زندگی ہے, بس یہیں کی عیش ہے. ایسے سوال ہمارے من میں آتے ہیں نا, تو ان کو ہٹا دینا چاہیے, کہنا چاہیے اپنے دل سے. جب بھی ایسے خیالات آئیں سوچنا چاہیے نہیں, آخرت ہی حق ہے اور یہ جو دنیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو دھوکہ بتایا ہے. دنیا کی زندگی کیا ہے؟ دھوکہ ہے. اور دھوکہ جو ہے, اور دھوکہ بھی ہے, اور ہمیں جو ہے ہمیں پڑھنا بھی نہیں ہے, اور زیادہ ہمیں بہت زیادہ سوال جواب کرنا, عجیب چیزوں کے بارے میں پوچھنا, یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. تو بالکل بھی شک کرنے والوں میں سے نہیں ہونا, کیونکہ یہ اہل کتاب کیا آتے ہیں, وہ ڈاؤٹ فل رہتے تھے, شک کرتے تھے. اور اب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ سے اسپیشلی کیا کہہ رہا ہے کہ تم ہرگز بھی مت ہو جانا شک کرنے والوں میں سے. اب نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں. ولی کلی اور ہر گروہ کی ایک سمت ہے, ولی کلی وجہتن ہوا مولیہا, اور ہر گروہ کی ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے. فاستبقوا الخیرات, لہٰذا تم نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. خیرات کسے کہتے ہیں؟ نیکی کے کاموں کو. اینا ما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا, لہٰذا آگے بڑھنے کی کوشش کرو, تم جہاں بھی ہوں گے اللہ تم سب کو اپنے پاس لے آئے گا. اینا ما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا, اور تم جہاں کہیں بھی آؤ گے یاتی لے آئے گا بکم اللہ جمیعا تم سب کو. ان اللہ بے شک اللہ پر, کلی مطلب تمام کی تمام, شعین مطلب چیز, قدیر مطلب قدرت رکھنے والا ہے. اب اللہ تعالیٰ یہاں کا کیا فرما رہے ہیں کہ ہر گروہ کی ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, اب دیکھیں کرسچنس ہیں وہ ان کا اپنا عقیدہ ہے, اور جوز ہیں ان کا اپنا عقیدہ ہے, اور ہندو ہیں ان کا اپنا عقیدہ ہے, بدھ ہیں ان کا اپنا عقیدہ ہے, سکھ ہیں ان کا اپنا عقیدہ ہے. سب نے اپنی اپنی ایک عقیدے بنا رکھے ہیں, ایک اپنی عبادت کا طریقہ بنا رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہر گروہ کی ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے, لہٰذا تم نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, اب تم ان میں ہی نہ الجھے رہ جاؤ کہ اچھا مجھے اپنا رخ جو ہے بیت اللہ کی طرف کرنا ہے, یا مجھے انہی چکروں میں نہ رکے رہ جاؤ, بلکہ تمہیں کس چیز میں دوڑ لگانی ہے؟ نیکی میں. اگر جو کوئی نیکی کر رہا ہے تو ہمیں اس سے زیادہ نیکی کرنی ہے. ہمیں یہ سوچنا ہے کہ میں اپنی آخرت اور کیسے بہتر سے بہتر بنا سکتا ہوں, کیسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کر سکتا ہوں, کیسے زیادہ سے زیادہ نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتا ہوں, کیسے اپنا اخلاق پہ محنت کر کے راضی کر سکتا ہوں. کیونکہ انسان خرچ بھی کر رہا ہے, نماز بھی پڑھ رہا ہے, لیکن اس کے اخلاق اچھے نہیں ہے. کیسے میں انصاف والا ہو سکتا ہوں؟ بہت سو میں ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن انصاف نہیں کرتے, بچوں میں نہیں انصاف کرتے. تو ہر چیز میں بیلنس کرنا ہے, نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے, تم جہاں بھی ہوں گے اللہ تم سب کو اپنے پاس لے آئے گا. اب چاہے کوئی کسی کو بھی مانتا ہے, کوئی سے کسی بھی طریقے کے اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا, کسی اور خداؤں کو مانتا ہے, کیسے بھی اللہ تعالیٰ کسی بھی طریقے سے وہ جو ہے عبادت کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے, تم جہاں کہیں بھی ہو, کچھ بھی تم کرتے ہو, ایک دن ایسا آئے گا اللہ تعالیٰ تم سب کو اکٹھا کرے گا, جمع کرے گا. اب وہ کون سا دن ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا. اب جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں وہ بہت سے تو منکر ہی ہیں نا کہ آخرت کے, وہ تو سوچتے ہیں کہ دنیا کی زندگی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا اللہ تعالیٰ سب کو جمع کریں گے, سب کو اکٹھا کریں گے. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. ہمارے لیے امپاسبل ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے.
اب اللہ تعالیٰ جیسے میں تھوڑی سی تفسیر قرآن سے پڑھ لیتی ہوں. جو لوگ قبلے کی تبدیلی پر اعتراض کر رہے تھے، حجت تمام کرنے کے بعد مسلمانوں کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ یہ مذہب کے لوگ اپنے اپنے قبلے الگ الگ بنا رکھے ہیں اور تمہارے لیے یہ ممکن نہیں کہ اس دنیا میں ان کو کسی ایک قبلے پر جمع کر سکو. اب دیکھیں ہم کسی بھی مسلمان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ انسانوں کو کہے کہ تم ایک اللہ تعالیٰ کو مانو. اب بہت سے مانتے ہیں بات، بہت سے نہیں مانتے. لہٰذا ان لوگوں سے قبلے کی بحث میں پڑھنے کے بجائے تمہیں اپنے کام میں لگ جانا چاہیے. اب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا قبلے رخ کا، اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ اب نیکی کے کام کرنے ہیں، آخرت بنانی ہے اپنی. اور وہ یہ ہے کہ اپنے نام اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا اضافہ کرو اور اس کام میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو. سبقت کیا ہوتی ہے؟ یعنی انسان جو ہے یہ سوچے انسان کو ہرس کس چیز میں کرنی چاہیے. ہم کس چیز میں کرتے ہیں ہرس؟ اس کے پاس 2 گاڑیاں ہیں تو میرے پاس 3 ہو، اس کے پاس گھڑا بہت اچھا ہے، اس نے گھر بنا رکھا ہے، میرا اس سے بھی بڑا ہو. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرمانا ہے؟ تمہیں ہرس کرنی ہے تو نیکیوں میں کرو. اچھا وہ اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہے، مجھے بھی اور زیادہ جانا ہے. آخر انجام یہ ہوگا کہ تمام مذہبوں والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلائے گا اور اس وقت ان سب کو ترکی تمام ہو جائیں گے. یعنی کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا، جو جتنے بھی مذہب والے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت والے دن سب کو اکٹھا کرے گا. وہاں سب کا قبلہ ایک ہی ہو جائے گا. اب حشر میں جو ہے سب ایک ہی رخ کر کے کھڑے ہوں گے نا، ایسا تو نہیں نا کوئی ادھر کو منہ کر کے کھڑا ہے کوئی ادھر کو منہ کر کے کھڑا ہے. جب اللہ تعالیٰ جمع کریں گے حشر کے میدان میں قیامت والے دن تو سب کا قبلہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف کو رخ ہوگا نا سب کا، سب ایک ڈائریکشن میں ہوں گے. وہاں سب کا قبلہ ایک ہی ہو جائے گا کیونکہ سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور سب کیا ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کے آگے نظریں جھکائے کھڑے ہوں گے. اب جو اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، وہ تو خوش ہوں گے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی نافرمان ہیں ان کی کیا حالت ہوگی اس وقت؟ کیا کہیں گے وہ اللہ تعالیٰ سے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں یہاں پہ. ایک آیت اور لے لیتے ہیں. ومن وما اور من حیثو اور جہاں کہیں بھی ہو خرجتا تو فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام اور تم جہاں بھی سفر کے لیے نکلے ہو اپنے منہ نماز کے وقت مسجد حرم کی طرف کرو. اب یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یعنی کہ تم جہاں کہیں بھی نکلو، کہیں بھی تم دنیا کے کسی بھی کونے میں جاؤ، کہیں بھی جاؤ، لیکن جب تم نماز پڑھو تو اپنا رخ کس کی طرف کرو؟ مسجد حرم کی طرف. وَإِنَّهُ اور بے شک الحق یہی حق ہے من ربی کا تمہارے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ اور اللہ غافل نہیں ہے، یعنی کہ بے خبر نہیں ہے، عَمَّا تَعْمَلُونَ جو بھی تم عمل کرتے ہو. یہاں پھر اللہ تعالیٰ ریپیٹ کر رہے ہیں دوبارہ. اور جہاں سے بھی سفر یعنی کہ تم جہاں سے بھی سفر کے لیے نکلو اپنا منہ نماز کے وقت مسجد حرم کی طرف کرو اور یقین یہی بات حق ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آئی ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مسجد حرم کی طرف رخ کرنے کا حکم اور ان آیتوں میں 3 مرتبہ دہرایا ہے. اس سے ایک تو حکم کی اہمیت اور تاکید کی جتلاتی کا مقصد ہے، اور دوسرا یہ بھی بتانا ہے کہ قبلے کا رخ کرنا صرف اس حالت میں نہیں جب کہ کوئی شخص بیت اللہ کے سامنے موجود ہو، بلکہ جب مکہ سے نکلے تب بھی یہاں سے وہ اور کہیں بھی جائے اس کے لیے فریضہ ہے کہ یہی ہے کہ وہ قبلے کی طرف رخ کرے. البتہ یہاں اللہ تعالیٰ نے سمت کا الفاظ استعمال فرما کر اس طرف بھی اشارہ کر دیا ہے کہ کعبے کا رخ کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ انسان کعبے کی صفے میں ہو، یعنی کہ کعبے کے سامنے ہو، بلکہ اگر سمت وہی ہو تو کعبے کی طرف رخ کرنا کا حکم پورا ہو جائے گا. اور انسان کا معاملے میں اتنا ہی مکلف ہے کہ وہ اپنے بہترین ذریعے استعمال کر کے سمجھ صحیح متعین کر لے. ایسا کر لینے کے بعد اس کی نماز ہو جائے گی. یعنی کہ اب تو دیکھیے ڈائریکشن ایپ میں بھی ڈائریکشن کا پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں کس ڈائریکشن میں نماز پڑھنی ہے، ساری چیزیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم 3 بار دیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت اہم حکم ہے اور ہمیں یہی نہیں کہ ہم جو ہے مکہ مدینہ جا رہے ہیں، مکہ میں ہیں تو تبھی ہم کعبے کی طرف رخ کر نماز پڑھیں. جہاں کہیں بھی ہو ہمیں اپنا رخ کس طرف کرنا ہے؟ مسجد حرم کی طرف کرنا ہے. اور اس کے لیے ہمیں پہلے تو بہت ساری چیزیں ہوتی تھی، اب کیسے لوگ باغ کرتے ہوں گے اس ٹائم پہ. آج کے ٹائم پہ ایپ ہیں بہت سارے، اب بھی کچھ چیزیں آتی ہیں جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ادھر رخ کرنا ہے، کسی کا گھر کس ڈائریکشن میں ہے، لیکن سب کو کس طرف نماز رخ کر کے پڑھنی ہوتی ہے؟ خانہ کعبے کی طرف. تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے کسی بھی عمل سے غافل نہیں ہے. یعنی کہ ہم جو بھی نیکی کا کام کرتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں، ہمارے دل کی گہرائیوں میں اندر جو باتیں چلتی ہیں نا ان کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو
تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرما لے. ہم نے جو پڑھا ہے، ہم سے جو غلطی کوتاہیاں ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیجیے، اور ہمیں جو ہے بہترین قرآن کا علم دیجیے، سمجھ کر پڑھنے والا بنائیے. ایک ایک لفظ کو ہم سمجھ کر پڑھیں، ایک لفظ کو ہم جانیں اللہ تعالیٰ، اور ہمیں اس کا بہترین اجر عطا فرمائیے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. سمینا واتانا غفرانک ربنا و الیک المصیر. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ حافظ.